اچھا ایک چینل پر جو بات ہوئی تھی اس میں سے ایک بہت زیادہ، کون سے چینل پہ جی؟ یہی بول ٹی وی پر. ہاں بول ٹی وی کا نام لینا جی. تو بول ٹی وی پر جو بات ہوئی تھی اس میں ایک بڑا سیریس ایشو یہ ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزارات کی جب بات چلی نا تو بریلوی علماء کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے سعودی عرب کے مفتی نے سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو بت کہا ہے. اور انہوں نے کہا داعش نے یہی بات کی ہے. اور انہوں نے کہا داعش ایک سٹیپ آگے چلے گی. انہوں نے کہا جی اس وقت جو موجودہ کعبہ ہے وہ بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کی بھی پرستش ہو رہی ہے تو ہم نعوذ باللہ اس کو بھی اڑا دیں گے. نہیں یہ بالکل جھوٹ. یہ ٹی وی پر بات کی گئی. اچھا اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ خط بھی انہوں نے بانٹے ہیں پورے چینلوں پر بانٹے ہیں جب دھماکے وغیرہ کیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ در حقیقت انہوں نے نام نہیں لیا لیکن وہ اہل حدیث علماء بھی عالم پہ بیٹھے تھے پر انہوں نے نام نہیں لیا شاید لحاظ کر کے. انہوں نے یعنی انڈائریکٹلی یہی بات کی کہ یہ آپ کی اہل حدیث کی فکر ہی ہے جو کہ داعش کی صورت میں ظہور پذیر ہو گئی ہے اور داعش جو کچھ کر رہی ہے یہ در حقیقت آپ ہی کے مستند مفتی جو ہیں ان کے یہ فتوے موجود ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا. ٹھیک ہے اس کا جواب تو اہل حدیث دیں گے جی. ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں کسی مکتبہ فکر کے ساتھ. ہم تو بات کریں گے کتاب و سنت کے دلائل کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تو ایک نیوٹرل بندہ ہوں اس حوالے سے. اہل حدیث کا مکتبہ فکر کے طور پر قطعاً کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو وہاں سے ختم کر دیا جائے یا خانہ کعبہ شریف کو ختم کر دیا جائے. بالکل ایسا عقیدہ نہیں ہے. اور باقی رہا ان کے اوپر بھڑکنا وہ تو میں ان کی تو بعد میں اہل حدیث کے حوالے سے جو غلط چیزیں ہیں وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. پہلے میں یہاں پہ اس چیز کو دوبارہ رپیٹ کروں کہ جو لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کے یہاں پہ بول ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے عشق رسول پھیلایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے باتیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہیں, ان کی اصلی شکل بھی تو پبلک کو دکھانی چاہیے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ان کے بزرگ ہیں جی. کشف المحجوب ذرا دکھائیں جی. یہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے. یہ کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی کتاب ہے چھپی ہوئی. پاکستان میں شبیر بدرس کے بعد سب سے بڑا بریلویوں کا یہ ادارہ ہے اور انہوں نے یہ کشف المحجوب چھاپی ہے. پیر کرم شاہ صاحب کی اس کے اوپر تقریر لگی ہوئی ہے اور وہ بھی میں پہلا صفحہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کور کریں جی اس کو. تو اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک منسوب خواب جو میں نہیں مانتا کہ امام حنیفہ نے دیکھا ہے, بالکل کچھ جھوٹا گڑھ کے یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا. علی بن عثمان اجویری صاحب نے یہ خواب نقل کیا اور وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار قبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں نعوذ باللہ. یہ دیکھیں, یہ دکھائیں جی ذرا ان کو. یہ اور کہتے ہیں کہ جی اور ترجمہ کرتے ہوئے شرم آئی, لکھا استخوان مبارک ڈھانچہ مبارک, یعنی ہڈیاں ترجمہ ہی نہیں انہوں نے کیا. ان کو پتا تھا ان کی پبلک ان کو خود لتر مارے گی کہ یہ گستاخانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعوذ باللہ ہڈیاں ہیں جو جمع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام حنیفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہو. اگر دکھانا تھا تو دکھاتے کہ وہ برتن جمع کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جمع کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک اکٹھا کر رہے ہیں. اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ جی وہ قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, بعض کو بعض سے چن رہے ہیں. اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے. اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے. اتنا گستاخانہ خواب جو بد عقیدگی پر مبنی ہے. یہ خواب نبی علیہ السلام کی عصمت کی کاسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا کسی کو. یہ بالکل جھوٹا خواب ہے. تو پہلے تو علی اجویری صاحب کی کتاب چھاپنا بند کریں اور میں نہیں کہتا علی اجویری صاحب کا مزار بند کر دیں کیونکہ اب آپ کہیں گے ان کی کتاب ہی نہیں ہے. جب میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہتے ہیں نہیں وہ کتابیں بدل گئی ہیں. اگر کشف المحجوب بدل گئی ہے نا تو پھر پرسنالٹی بھی کوئی نہیں ہے. اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان اجویری. ان کا تعارف ہی یہی تھا. اور یہ اسی طرح کی بےہودگی انہی کے زمانے کے تھوڑا عرصہ بعد تذکرۃ الاولیاء یہ کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار صاحب کی, اور یہ بریلوی دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے اس کے حوالے دیے اپنی. انہوں نے بھی امام حنیفہ کے اوپر ایک باب باندھا ہے, اس کے اوپر ہیڈنگ لگائی ہے سچا خواب. سچا خواب اور جھوٹا خواب, گستاخانہ خواب, گستاخو. اس میں کیا واقعہ ہے جی؟ ہاں یہ وہی واقعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے. انہوں نے استخوان مبارک لکھا تھا نا چھپا کے, انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا ہے یہ والا. انہوں نے ترجمہ کیا ہے جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے. امام حنیفہ پہ پہلا جھوٹ, جو تاجر تھا ڈائنامک بندہ تھا, کہتے دنیا سے کنارہ کش ہو گیا. دوسرا جھوٹ, ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں.
شاہ جی شرم نہیں آتی ان بریلوی علماء کو جو بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ بزرگ کر کے گئے ہیں امت کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب یہ شبیر بدرس کی چھپی ہوئی ہے, بریلویوں کی, اہل حدیث دیوبندیوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے, فضائل اعمال میں اس کے حوالے موجود ہیں. یہ بزرگ خدمت کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ یہ خواب بتا کے, اور کہتے ہیں کہ جی وہ جب دہشت زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئے تو ابن سیرین سے دریافت کیا, ان کا بہت مبارک خواب ہے. یار اس طرح کا مبارک خواب کوئی کسی صحابی کو تو نہیں آیا کہ آپ کو اس قسم کا بےہودہ جو ہے وہ اتنا بد عقیدگی پہ مت. تو اب حیات النبی کا نام یہ کس منہ سے لیتے ہیں؟ ان کو خود شرم کرنی چاہیے حیات النبی کا نام لیتے ہوئے, جبکہ ان کے بزرگوں نے اس قسم کی چیزیں اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں. اب یہ تذکرۃ الاولیاء میں ایک اور حوالہ بھی میں ان کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً گستاخی کی ہے. باجید بستامی کی معراج کے اوپر پورا چیپٹر باندھا, اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ باجید بستامی کہا کرتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ باجید بستامی المتوفا 261 ہجری, یزید ابا جی 261 میں اہل سنت کے امام مسلم فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین, ان کی کنیت ہے ابو یزید. اب ویسے یہ ڈر گئے ہیں بریلوی پبلک کے سامنے نا, حضرت بستامی کہتے ہیں, باجید نہیں کہتے. تو لوائی اعظم من لوائی محمد اور سبحانی ما اعظم و شانی, یہ میں نے سارے پوسٹ مارٹم ان کے کیے ہوئے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کو میں نے ایک چیلنج کیا تھا, اس میں بھی ان کا کوئی علمی جواب نہیں ہے. یہ ساری میں نے باتیں دکھائی ہیں. میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ حیات النبی کے عقیدے کو جو لوگ آن کر رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب ہیں اور ہم جو ہے وہ روزہ شریف کی حفاظت کر رہے ہیں, اے تواڈے بزرگ کر کے گئے جے, اے جے داعش دے صحیح جڑے نے بڑے بزرگ اے نے جنہوں نے اس قسم کے گستاخانہ خواب لکھے ہیں. تو داعش جانے اور آپ کے بزرگ صوفیاء جانے, ہمارا کیا لینا دینا؟ میں بھی کچھ تیاری کر کے آیا ہوں, کچھ لوگوں سے جواب بھی لے کر آیا ہوں, تو اگر اجازت دیں تو پھر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو گستاخی آپ نے نکالی ہے نا, اس سے بڑی گستاخی ہم اگر بخاری سے نکال دیں انبیاء کرام کی شان میں جی, تو آپ اس کی تعویل ہی کریں گے نا. ہاں تو اس یعنی وہ کہتے ہیں ایک منٹ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ نے بالکل چھڑول ماری ہے سوال کر کے. میں نے آپ کو ان چیزوں سے منع کیا کہ جو چیز میں ڈسکس کر چکا ہوں وہ چھڑول نہ مارے بیچ میں, یہ چھڑول ہے. میں ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں کہ بخاری شریف تو ہماری کامن ہے, پہلے کوئی بخاری کا منکر بنے اس کے بعد ہم سے سوال کرے. ہم اس کے منکر ہیں کہ یہ کتاب و سنت ہے جس کو بخاری کے مقابلے پہ, آپ کو بھی شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے؟ کیا یہ بخاری مسلم ہے؟ یہ کسی محدث کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے جس کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے کہ جس کے ڈیفینڈ میں ہم کہیں گے بخاری میں لکھا ہوا ہے؟ ہم ہر چیز کو ڈیفینڈ کریں گے, بلکہ یہ خود ڈیفینڈ کریں گے. اگر بخاری مسلم کا کوئی منکرین حدیث آتا ہے پھر ہم اس سے حدیث کی حجیت پہ بات کریں گے. بخاری مسلم میں اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی گستاخانہ واقعہ, یہ بالکل جھوٹ اور پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے, وہ نبی علیہ السلام کا دفاع ہے. قرآن میں کوئی بات آتی ہے ہم اس کا دفاع کریں گے, وہ تو قرآن کا دفاع ہے. قرآن میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کا ہم دفاع کرتے ہیں, ان کے مقابلے پہ ان بزرگ بابوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ عقیدے کیا کتاب و سنت کے اندر لکھے ہوئے کہ جن کے جواب پہ آپ یہ بات کریں گے جی کہ ہم وہاں سے لے آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم آپ کی کتابیں یعنی میری اور آپ کی یہ بزرگ ہیں. ان کا کیا لینا دینا دین کے ساتھ؟ انہوں نے جھوٹے عقیدے گھڑے, گستاخانہ عقیدے گھڑے. ہاں لے کے آئے کہ قرآن و سنت میں کہیں لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں بنی ہوئی ہیں, لے کے آئے بخاری شریف سے یہ گستاخی, پھر اس لیول کی گستاخی لے کے آئے جو یہ انہوں نے لکھی ہے. اور یہ بریلویوں کو بتائے نا ان کی علماء کہ ہمارے بزرگ یہ لکھ کے لے ہیں. میں کہتا ہوں ان بزرگوں کی قبریں لوگ اکھاڑ دیں گے اگر لوگوں کو ان کی اصلی حقیقت پتہ چل جائے کہ اگر یہ اب ان کے پاس چھٹکارا صرف یہ ہے, یہ آپ جو وکالت کر رہے ہیں یہ تو اتنی وکالت بھی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کتابیں ہی بدل گئی ہیں. تو اللہ نے بندے ہو ساڑو انہاں کتاباں نو, پھر کیوں انہاں نو چھاپ دیو؟ روپیے کمانے واسطے چوک میں رکھ کے آگ لگاؤ. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان قرآن کے نسخوں کو جلوا دیا تھا جن کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا قرات کا. تو یہ کتابیں کیا قرآن سے بھی اوپر ہیں؟ ان کو لگائیں آگ. اور یہ دیکھیں یہ عموماً تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تواڈے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے, اے دکھاؤ جی ہشت بہشت 8 چشتیاں کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا, وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بات کوئی توبہ نہیں کروائی ہے, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے, مر گئے سارے یہ
کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے, تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے, حالانکہ وہ دجال ہے, اس نے جو بھی جھوٹا دعوی نبوت کیا وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے, اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. یہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا, معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. اب یہ کہ ان کی کتاب نہیں ہے, کتاب نہیں ہے تو یہ چھاپ رہے کون ہے؟ شبیب بدرس. میں نے تو نہیں چھاپی ہے. ان لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ بات کرتے ہیں؟ تو یہ ان کے خود بزرگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ایک اور بات یہ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے جو بریلوی احمد رضا بریلوی صاحب ہیں ان سے سینکڑوں سال پہلے وفات پا چکے ہیں, تو یہ بریلوی تو نہیں تھے علماء. وہ کہتے ہیں جن کے آپ ہمارے اوپر بریلویوں پہ یا دیوبندیوں پہ پیش کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ احمد رضا بریلوی صاحب ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں, ان کے خلفاء ہوں, ان کی بات پیش کریں نا کوئی. وہ کہتے ہیں جی یہ تو سینکڑوں سال پرانے بزرگ ہیں. نہیں تو ان بزرگوں کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, ان بزرگوں کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ تو ٹھیک ہے لانے برات کریں, ان کو کہیں یہ گستاخ ہے. جس طرح حسام الحرمین لکھی احمد بریلوی صاحب نے, یہ حسام الحرمین, اور انہوں نے دیوبند کے بزرگوں کو گستاخ کہا. اسی طرح کہہ دیں کہ یہ سارے بزرگ جو ہیں گستاخ ہیں. علی جویری صاحب کو بھی گستاخ کہیں, معین الدین چشتی صاحب کو بھی گستاخ کہیں. ان ساروں کو اس گستاخوں کی فہرست کے اندر ڈالے نا, نہ اون کریں نا. ہم تو نہیں اون کر رہے ان کو, ٹھیک ہے. تو یہ سارے ان لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں نا. یہ حسام الحرمین یہ والی کتاب ہے جی, میں نے دوسری دکھا دی, کام شریعت. یہ حسام الحرمین, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو گستاخانہ عبارتیں نکل کی ہیں تو ان کی کیوں نہیں کی ہیں انہوں نے؟ اس وقت نہیں خیال آیا کہ اپنے بزرگ بابوں کی بھی عبارتیں لکھیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے عشق رسول کے ٹھیکیدار بن گئے آج بول ٹی وی کے اوپر آ کے اپنی منجی تھلے بھی ڈڈا پھیرو بول ٹی وی والے ہو. نہیں تو میں کہاں گا باول ٹی وی ہے, عربی والا باول. یہ بول نہیں ہے, باول ہے. باول عربی میں کہتے ہیں پیشاب کو. چلو میں نے کہا وہ بعد میں علی نو آپ ہی نے ترجمہ آندہ ہے, میں پہلے ہی دس دیں. یہ باول ہے, پھر بول نہیں ہے. اچھا, ایک اگلا جو پریزنٹ ڈسکس ہوا وہاں پر وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے, روضہ مبارک ہے, یہ تو یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں جو ہے نا اس پر کام ہوا ہے کچھ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آج آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے, اور آپ اگر اس کی یہ دلیل ہے تو پھر مزارات پہ بھی گنبد بنانے کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں یا تو چیز یہ خلفائے راشدین بنو امیہ کے بدماش اموی خلفاء کو یہ خلفائے راشدین کہہ رہے ہوں گے. ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں نا, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی, ان کے زمانے میں کوئی گنبد نہیں رکھا گیا, ٹھیک ہے. اور ایون بنو امیہ کے دور میں بھی نہیں رکھا گیا, بنو عباس کے دور میں بھی نہیں رکھا گیا. یہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں خود لکھا ہے, اور الیاس قادری صاحب نے اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے, اور انہوں نے خود ٹی وی پہ بھی بدعت حسنہ کی جو اقسام بتائی ہیں اس میں انہوں نے گنبد خضرا کو ذکر کیا ہے. 668 ہجری میں فاطمی ایک مصر کا بادشاہ تھا, اسماعیلی, وہ اتنا عشری بھی نہیں تھا, اسماعیلی شیعہ اس ٹائپ کا, فاطمی شیعہ. اس نے ایک منت مانی تھی اور اس نے یہ لکڑی کا گنبد نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال کے بعد قبر مبارک کے اوپر رکھا ہے. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے 650 سال بعد ہو رہا ہے وہ کون سا خلفائے راشدین کا کام ہے؟ اور گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. یہ جو قبۃ الصخرہ ہے, یہ جو گولڈن کلر کا ڈوم آف دا راک ہے بیت المقدس میں, جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے, اس کے اوپر ایک گنبد ہے جس کو لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں. مسجد اقصیٰ نہیں ہے, مسجد اقصیٰ تھوڑی سامنے کر کے دور ہے, تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب. تو یہ گولڈن جو راک ہے, ڈوم آف دا راک, ڈوم, یہ گنبد اس کے اوپر چٹان کے اوپر, اس کے نیچے وہ چٹان ہے. اور یہ اموی دور کے اندر پہلے 100 سال کے اندر یہ تعمیر کیا گیا تھا, عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر. عبد الملک بن مروان کا جو دور ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً 25 سال کے بعد کا ہے. تو یہ یعنی واقعہ کربلا کے آپ فوراً بعد ایک کنزیکٹیو کہہ لیں, تقریباً 7-8 سال کے بعد یہ عبد الملک مروان کا دور ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ولید بن عبد الملک آیا جس کے دور کے اندر وہ حجرہ کی دیوار گر گئی تھی. وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں نا کہ جب حجرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کا تھا, جب وہ گر گیا تو پھر چلو ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا حجرہ مبارک پہلے سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا جائے گا جہاں پر جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, وہ تو ٹھیک ہے حدیث ہے. وہ کہتے ہیں جی چلو یہ تو ہم نے مان لیا جی مجبوری بن گئی تھی, اب حجرہ پہلے سے تھا. کہتے ہیں جب دیوار گر گئی تو پھر گنبد ہی بن گیا نا, قسم کا بلڈنگ. نہیں, گنبد نہیں بنی. دیکھیں جو دیوار گری تھی حجرے کی ایک دیوار گری ہے, پورا حجرہ نہیں گرا, پہلی بات ہے. وہ کہتے ہیں اس کو کیوں کنسٹرکٹ کیا اگر وہ جائز نہیں ہے تو؟ جو اپنی جگہ موجود تھا وہ تو کنسٹرکٹ ہوگا نا جی. اس سے ان کے بزرگ بابوں کے مزار کہاں سے ثابت ہو گئے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ بلکہ ان کو پمفلٹ دکھائیں جی، یہ فرحان صاحب، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے مزارات کے اوپر، قبروں کے اوپر، قبروں کی حاضری، قبر رسول پہ حاضری کے طریقہ، یہ ساری چیزیں اس میں نے یہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں. اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنائز میں 2245 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کنٹینیوس نمبرنگ جو ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. یعنی مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے، اور قبر کے اوپر پاؤں رکھنا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے، چاہے وہ کسی کی بھی قبر ہو، کسی عام مسلمان کی بھی قبر ہو. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح ارشاد فرمائے تھے، ان کی موجودگی کے اندر کس صحابی کی تابعی کی یہ جرت ہو سکتی تھی کہ وہ گنبد خضرا لا کے اوپر رکھ دیتا؟ وہ تو جو حجرہ گرا اس کو تعمیر کر دیا، یا ہونا کہ وہ حجرہ گرا اس کے بعد انہوں نے گنبد تعمیر کرایا. یہ تو ہماری دلیل ہے شاہ جی. ان کو چاہیے تھا کہ اس دور سے پہلے، یہ حجرے کی دیوار گری ہے 87 ہجری کے اندر، اس سے بھی 10 سال پہلے جو قبۃ الصخرہ تھا، وہ ڈوم آف دا راک، گولڈن ڈوم، جو گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے، وہ تعمیر ہو چکا ہوا تھا. تو تعمیر کرتے ہیں نا اس کے اوپر سونے کا رکھتے ہیں لا کے گنبد، کیوں نہیں رکھا؟ لیکن بعد میں تو مسلمانوں کا اجماع ہو گیا نا پھر. نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے اندر اجماع کہاں سے ہوا؟ جن کے ہاتھ میں تلوار آ جائے ان کا اجماع ہو جاتا ہے. ایران کے اندر شیعہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، پاکستان انڈیا میں بریلوی زیادہ ہیں کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، سعودی عرب میں اہل حدیث زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، دیوبند جو ہے بنگلہ دیش میں زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے. اے جناب گلی گلی نکر نکر اجماع پہ ہوندے نا، اس طرح اجماع نہیں ہوندے. حدیث کے خلاف اجماع تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو حدیث کے خلاف ہو. بالکل جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے، باطل دعویٰ ہوتا ہے. اگر اجماع تھا تو یہ گنبد خضرا کی آپ تاریخ پڑھیں خود. گنبد خضرا کی تاریخ میں نے اس کے اندر لکھی ہے، وفاء الوفا جو کتاب ہے علامہ سمہودی کی تاریخ کی، جس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے. گنبد خضرا 668 ہجری میں رکھا گیا. انہوں نے لکھا کہ یہ جس بندے کے مشورے پہ گنبد رکھایا گیا تھا لوگ اس سے ناراض ہو گئے تھے، اور وہ بعد میں معذور ہو گیا. لوگوں نے کہا اس کو سزا ملی ہے کیونکہ اس نے یہ غلط کام کروایا قبر رسول کے اوپر. اس زمانے میں تو یہ ہوا ہے جہاں سے یہ گنبد کی تاریخ بیان کرتے ہیں، تو اس ٹائم تو لوگ یہ سمجھتے تھے. پھر ظاہر ہے حکمران، جب حکمران جا کے قبروں میں بیٹھیں گے تو قبروں پہ اجماع ہو جائے گا. حکمران جو ہے وہ ٹرمپ کے آگے جھک جائیں گے تو امریکہ دوست بن جائے گا سعودی عرب کا. وہ ٹرمپ ایران کی دوستی کر لے گا تو ٹرمپ دشمن ہو جائے گا سعودیہ والوں کا. تو اسی طریقے سے ایران والوں کی بھی حالت ہے. یہ اجماع اس طریقے سے ہوتے ہیں. اپنے کہتے ہیں کہ جو رسول پاک سے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ قبریں گرا دو، وہ شیعہ کے یہاں بھی روایت ہے اونچی، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بالکل ثابت ہے، غالباً ابن حجر نے بھی لکھا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ابن حجر کے غالباً حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو کلیئر ہے جی یہ تو مشرکین اور کفار کی قبر نہیں جی. ابن حجر تو بیچارے بہت بعد میں ہیں، 852 ہجری میں. جی فتح الباری 852 ہجری میں ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. یہ 2 حدیثیں امام مسلم نے ان کو پھکیے دی ہیں، اکٹھی لکھی ہیں دونوں حدیثیں. یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں نا، میں نے اس پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے جو پمفلٹ دکھایا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں، ابو حیاج اسدی کو مولا علی کہتے ہیں، میں تجھے اسی کام پر معمور نہ کروں جس کام پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا، کہ تم جو بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو اور کوئی تصویر دیکھو تو اس کو مٹا دو. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز میں 2243. ٹھیک ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی جال حق کے اندر دھوکہ دیا ہے کہ جی کافروں کی قبریں تھی. یہ 2243 سے ایک حدیث پہلے امام مسلم حدیث لے کے ہیں، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کس کس کی قبریں تھی. وہ تو میرے بھائی بقیع غرقت میں منافقین کی قبریں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. وہ کٹھے ہی قبرستان ہوتے تھے اس وقت، قبریں بھی کٹھی تھیں. یہ 7 حدیث امام مسلم نے لکھی ہے ان کے دھوکے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ایک حدیث پہلے وہ 2243 ہے، یہ 2242 ہے. کیا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک تابعی کہتے ہیں ہم جب روم کے جہاد پر گئے تو روڈس نامی جگہ تھی، تو وہاں پر ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا. صحابی کا ساتھی کون ہوگا؟ کافر ہوگا؟ مسلمان؟ صحابی ہوگا یا تابعی؟ ایٹ لیسٹ تابعی، نہیں تو صحابی. تو فضالہ بن عبید نے حکم دیا کہ اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دو. مفتی صاحب، بول ٹی وی علی سرکار. اور پھر سیدنا فضالہ بن عبید نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے. سب سے افضل یہ ہے کہ قبر زمین کے برابر ہو،
اور اس میں جو اجازت ہے وہ 1 بالش تک ہے. وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا سفیان تمار تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں نے دیکھی ہے, وہ 1 بالش اونچی تھی. 1 بالش. ایون احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی 1 بالش تھی. دکھاؤ جی احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی انہوں نے. تہاڈا تے مسئلہ ہی حل کر رہے ہیں تسی. قرآن و حدیث نو تے مننا ہی نہیں, بزرگاں نو مندے ہو نا. اور جناب گنبد نو بعد ڈسکس کرنا ہے. پہلے تے قبر تہاڈیاں قبر تے پٹوائیاں نا پکیاں ایڈی ایڈی اونچیاں. اے دیکھو جی, یہ جہاں میں نے نیچے انگلی رکھی ہے یہ احمد بریلوی صاحب کی قبر ہے. 1 بالش اونچی ہے, آج بھی مٹی کی ہے اور کوئی پکی قبر نہیں ہے. انہوں نے وصیت کی تھی. یہ اوریجنل تصویر ہے احمد بریلوی صاحب کی قبر کی. پہلے انہوں تے پکا کرو نا. اور پھر اتنا دھوکہ دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی وہ جو عمارتیں بنانا ہے وہ گنبد بنانے کی عمارت نہیں ہے, قبر کے اوپر عمارت بنانا منع ہے. وہ اعلی اور فوق کا فرق لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کے جتنے بزرگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں نا, فوق بھی بنے ہوئے ہیں گنبد اور اعلی بھی بنے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ قبروں کو اتنا اتنا اونچا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جس ڈیفینیشن میں آپ قبر کو کہتے ہیں نا عمارت بنانا غلط ہے, اس میں آپ کے بزرگوں کی ہے. علی بن عثمان اجویری کی قبر نیچے تہ خانے میں ہے, کم از کم 25-30 فٹ ایکسٹینڈ کر کے اوپر لے کے آئے ہیں. اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک لطیفہ سناتا ہوں. غلام رسول سعیدی صاحب میرے استاد تھے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے, فوت ہو گئے. شرح صحیح مسلم لکھی ہے انہوں نے. آج جتنے یہ مینڈک میدان میں نکلے ہوئے ان سے بہت بڑے عالم دین تھے, بریلویوں کے محقق تھے. ان سے میری فون پہ 15 منٹ انہی قبروں کے اوپر بات ہوئی. میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ جو قبروں پہ مزارات بنانا جو ہے یہ, وہ کہتے ہیں نہیں وہ فوق کی اجازت ہے, اعلیٰ قبر منع ہے. تو میں نے کہا یہ اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت بنائی جائے اینٹیں جوڑ جوڑ کے. میں نے کہا جیسے علی بن عثمان اجویری صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ تہ خانے سے قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لائے ہوئے ہیں, اور گولڈے والے بزرگوں کی بنی ہوئی ہے, اور جتنے پاک پتن والوں کی بنی ہوئی ہے, اور جناب وہ ملتان کے اندر باب الحق ملتانی صاحب کی بنی ہوئی ہے کہ وہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت بناتے ہیں, لے جاتے ہیں 5-6 فٹ اونچی روپ ڈالنے کے لیے لوگوں پہ. یہ والی آپ غلط کہہ رہے ہیں نا, نال ہی ٹھوس ہو گئے. کہتے نہیں میں نے مسئلہ بتا دیا. ان کو تو کہیں کال نہ ریکارڈ کر رہا ہوں, اتنی ان لوگوں کی جرت نہیں ہے. اللہ پہ بھی ان کی جو اللہ والا جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے نا, اللہ والا یعنی پر اپون کہتے ہیں جی, وہ اپون فوق کے لفظ نہیں ہے, اللہ کے لفظ ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کرتے ہیں آپ کی ساری قبریں اللہ بنی ہوئی ہیں. دکھائیں کون سی 1 بالش تو زمین کے برابر ہے. گنبد کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ گنبد شنبد ٹیکنالوجی موجود تھی قبل از مسیح. صحابہ نے سونے کے گنبد بنانے تھے, تابعین نے, تبع تابعین نے. یہ 650 سال کا گیپ کیوں آیا ہے؟ لیکن علی بھائی اس میں ایک چیز اور ہے نا کہ دنیا میں جتنے محدثین گزرے ہیں ایسا شاید ہی میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے جس کا باقاعدہ اونچا صحیح بڑا سا گنبد نہیں بنا ہوا. میں نے بتایا نا حکمرانوں کی محبت کرتے ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز ہے, محدث زبیر علی زئی صاحب سے میری اس مسئلے پہ بات ہوئی تھی ایک دفعہ نا ان کی زندگی میں. تو آپ ظاہر ہے مجھے ایگزیکٹ الفاظ تو یاد نہیں ہوں گے, لیکن انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی. وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو جیسے گنبد خضرا ہے نا, تو یہ اس کو نہیں آپ نیچے گرا سکتے, یہ بڑی بے ادبی والا معاملہ ہے. نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں گنبد خضرا گرانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں لیکن پھر بات تو نہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو تو آپ کہنا ٹھیک ہے, یہ تو بات کا مسئلہ ہے گرانا یا اٹھانا. جن لوگوں نے بنائی ہے ان کو تو غلط کہے نا, یہ تو جرت کریں نا کہ صحابہ تابعین سے بڑے عاشق رسول وہ تھے جنہوں نے بعد میں گنبد بنوایا. ان کے پاس تو ٹیکنالوجی تھی, انہوں نے نہیں بنایا. تو یہ مانے نا کم از کم, آدھا مقدمہ تو شاید آپ بھی مانے, کم از کم انصاف ہے کہ 650 سال تک کسی نے گنبد نہیں رکھا. پہلے یہ کہیں کہ 650 سال میں مسلمانوں کے دل میں نبی علیہ السلام کی وہ عظمت نہیں تھی جو بعد کے مسلمانوں میں جاگزی ہوگی, نعوذ باللہ. تو یہ خود ہی مقدمہ ان کا دھڑام سے گر پڑے گا. اب رہا گنبد رکھا ہوا ہے, اس کو اتارنے کا مسئلہ. ہم یہ کہتے ہیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سعودی علماء نے فتویٰ دے دیا, البانی صاحب نے فتویٰ دے دیا, ان کا فتوے اپنی جگہ موجود. پہلی بات یہ ہے کہ گنبد اگر کوئی قبر مبارک سے اتارتا ہے تو قبر مبارک کے حجرے کی اپنی چھت تو اپنی جگہ موجود ہے جو پہلے سے تھی, تو قبر مبارک کی تو کوئی بے رحمتی والی بات نہیں ہے. باقی رہا گنبد کو توڑنے والا مسئلہ. اسی وجہ سے علماء عرب نے کہا کہ جب اگر آپ اس کو ہم اتارتے ہیں, چونکہ ایک کام جو وہی بعد میں ہے وہ کیسے سنت بن گیا, یعنی ایک کام بھی بعد میں ہو گیا. اب گنبد خضرا کے ساتھ عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کے اوپر کیوں لگا دی ہے؟ کل کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جا کے تصویر لگا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا کے کوئی, کہ جی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے میرے بزرگوں کو تو انہوں نے یہ تصویر ہاتھ سے بنائی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا نہیں اتاریں گے تصویر؟ بولے
ظاہر اتاریں گے. تو پھر میں کہوں گا کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں. تو آپ کہیں گے آپ نے کام غلط کیا ہے نا. اے پھکی ہے نا, پھکی گنبد جنہوں نے رکھیا ہے غلطی تو انہوں دی سی, انہوں نے کوئی غلط نہیں پہ کہندا. کل نو ٹھیک ہے کوئی فوٹو بنا کے رکھ دے گا اتنے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے, خواب میں زیارت ہوئی, جس طرح بھی بزرگوں کی تصویریں بنا کے لوگوں نے بیچ رہے ہیں نا, تو پھر آپ اتاریں گے نا, کہیں گے غلط ہے. تو گنبد کو اتارنے کا مقصد ہے, توڑنے والا مسئلہ نہیں ہے. اور اسی لیے علماء عرب پیچھے ہٹے کہ اگر اس کے لیے وہ وہاں پہ شور مچے گا, اور ظاہر ہے آپ سے ان کی قبر مبارک کے پاس آپ کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا خلاف ادب ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنے. جو پھر داعش سارے مزارات تو گرا رہی ہے نا, انبیاء کے بھی گرا رہی ہے, صحابہ کے بھی گرا رہی ہے, اہل بیت کے بھی گرا رہی ہے, اور سب کے جو ان کے ہاتھ آ رہا ہے گرائی جا رہی ہے. تو وہ بریلوی حضرات نے پھر یہی کہا نا, باقی ان کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا جی پھر آپ یہ تو مانے نا کہ ہماری اور داعش کی فکر ایک ہے, ہم اور داعش ایک ہیں. داعش والوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, تو اب ہم کیا کہیں کہ داڑھی رکھنے والے کی اور داعش کی فکر ایک ہے. بات کتاب و سنت کے دلائل پہ ہونی چاہیے, داعش کو چھوڑ دیں. دوسری طرف یہی لوگ کہتے ہیں کہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے, ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا ہے, تو شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو لینی چاہیے. داعش والے اگر شیاطین بھی ہیں, کیا ان کے مزارات والی جو بات ہے کہ یہ خلاف سنت ہے. سعودی حکومت نے خود بھی 1925 سے پہلے سارے اصحاب کے مزار بنے ہوئے تھے اہل بیت کے, اور وہ کہتے ہیں مزار شہید کر دیے. یار ایک کام 800-900 سال بعد آپ سے ان کی وفات کے بعد ہوتا ہے. کل کو کوئی اصحاب کی شبیہات وہاں لگا دیتا ہے, اہل تشیع کیا تو حضرت علی کی شبیہ پائی جاتی ہے نا, تو کل کو کوئی حضرت علی کے مزار پہ شبیہ لگا دیتا ہے, تو یہ کل کو میرے جیسا بندہ کہے گا اتارو اس کو, تو کہیں گے شبیہ شریف شہید ہو گئی ہے. اے پھکیاں نے پائی تو پھکیاں میں ہی دینا ہے. یہ تواڈے جڑی بال والی چیزاں نے نا, انہاں دا بال دے ذریعے, میرے بال دے ذریعے تواڈے بال دا علاج جڑا نا وہ میرے بال دے ذریعے ہوئے گا. کہ فوٹواں جڑا بندہ لائے گا انہوں تسی کہو گے گستاخی کر رہا ہے, وہ تو سنت کو اسٹیبلش کر رہا ہے. سعودی حکومت والوں نے یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ آپ نے یہ کام کیے ہیں. ایک کام جو خود 650 سال بعد ہوا ہے وہ سنت میں کیسے داخل ہو گیا. اور یہ جو اجماع وغیرہ کی بات کرتے ہیں نا, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا جی اس کا اجماع ہے, ڈنڈوں کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہیں. مجھے بتائیں, کل تک یہ مولوی کہتا تھا تصویر جو ہے کھنچوانا ہی حرام ہے, اب یہ تصویر سے ہٹتے نہیں ہیں. اجماع کر ہی لیا نا انہوں نے, چین والی گھڑی کے اوپر بھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کے ان کے اجماع ہوتے ہیں, ضرورت نظریہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں. ان کے اجماعات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب واضح حدیث موجود ہے تو اجماع کا دعویٰ ہی بالکل باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے.